الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی مہمات کا ذکر ہو رہا تھا. بقایا جو ذکر ہے جنگوں کا وہ کروں گا آج، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں لڑی گئی تھیں. یہ مضمون جو جنگوں کے ہے یہ آج ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج خطبہ تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے شاید. جنگ ہیرا، یہ ربیع الاول 12 ہجری کے اوائل میں حضرت خالد نے امغیشیہ سے ہیرا کی طرف کوچ کیا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت خالد نے امغیشیہ سے ہیرا کی طرف کوچ کیا. دریائے فرات کے قریب ہیرا عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا، اور اس وقت ہیرا کا حاکم ایک ایرانی تھا. ہیرا کے حاکم کو اندازہ تھا کہ اب خالد کی فوجوں کا رخ اس کی طرف ہوگا، اس لیے اس نے حضرت خالد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس نے یہ اندازہ بھی کر لیا کہ خالد ادھر آنے کے لیے دریائے راستہ اختیار کریں گے اور کشتیوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے. اس نے اپنے بیٹے کو دریائے فرات کا پانی روکنے کا حکم دیا تاکہ خالد کی کشتیاں دلدل میں پھنس جائیں، اور خود اس کے پیچھے چلا اور ہیرا کے باہر اپنے لشکر کو ٹھہرایا. جب حضرت خالد امغیشیہ سے روانہ ہوئے اور سامان اور مال غنیمت کے ساتھ فوج بھی کشتیوں میں سوار کرا دی گئی، تو پانی کی کمی کی وجہ سے کشتیاں زمین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے حضرت خالد کو بڑی پریشانی ہوئی. ملاحوں نے کہا کہ اہل فارس نے فرات کا پانی اس طرف آنے سے روک کر نہروں کو کھول دیا. تمام پانی دوسرے راستوں کی طرف بہہ رہا ہے. جب تک نہریں بند نہ ہوں گی ہمارے پاس پانی نہیں آ سکتا. اس پر حضرت خالد فوراً سواروں کا ایک دستہ لے کر حاکم کے بیٹے کی طرف بڑھے. راستے میں دریائے عتیق کے کنارے پر لشکر کے ایک حصے سے حضرت خالد کی مٹھبھیڑ ہوئی. حضرت خالد نے ان پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ بالکل غافل تھے. حضرت خالد نے ان سب کا خاتمہ کر دیا. پھر آگے بڑھے اور دیکھا کہ حاکم ہیرا کا بیٹا دریا کا رخ پھیرنے کے کام کی نگرانی کر رہا ہے. انہوں نے اچانک اس پر حملہ کر کے اس کو اور اس کی فوج کو قتل کر دیا اور بند توڑ کر دریا میں دوبارہ پانی جاری کروا دیا، اور پھر خود وہاں کھڑے ہو کر اس کام کی نگرانی کرتے رہے یہاں تک کہ کشتیوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت خالد نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا اور خورنک کے مقام پر پہنچ گئے. خورنک ہیرا کے قریب ایک قلعہ تھا، مگر جب حاکم کو معلوم ہو گیا کہ اردشیر مر گیا ہے اور خود اس کا بیٹا بھی جنگ میں مارا جا چکا ہے، تو وہ بغیر لڑے دریائے فرات عبور کر کے بھاگ گیا. لیکن حاکم کے بھاگ جانے کے باوجود اہل ہیرا نے ہمت نہیں ہاری اور وہ قلعہ بند ہو گئے. یہاں 4 قلعے تھے اور چاروں قلعوں میں محصور ہو کر لڑائی کی تیاری کرنے لگے. لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے قلعوں کا محاصرہ مندرجہ ذیل طریقے سے کیا. زرار بن ازبر قصر ابیض کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے. اس میں ایاس بن قبیصہ تائی پناہ گزین تھا. زرار بن خطاب قصر سیجین کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے،
اس میں عدی بن عدی پناہ گزین تھا۔ زرار بن مقرن کثر بنی مازن کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے، اس میں ابن اکال پناہ گزین تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کثر ابن مقیلہ کے محاصرہ کے لیے مقرر ہوئے، اس میں عمر بن عبد المسیح پناہ گزین تھا۔ حضرت خالد نے اپنے امراء کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام کو مان لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں 1 دن کی مہلت دیں، اور انہیں حکم دیں کہ دشمن کو موقع نہ دیں، اور انہیں حکم دیا کہ دشمن کو موقع نہ دیں بلکہ ان سے قتال کریں، اور مسلمانوں کو دشمن سے قتال کرنے سے نہ روکیں۔ دشمن نے مقابلہ آرائی کو اختیار کیا اور مسلمانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور محلات اور قلعوں کو فتح کر لیا۔ پادریوں نے آواز لگائی، یہاں جو پادری موجود تھے، کہ اے محل والو، ہمیں تمہارے سوا کوئی قتل نہ کرنے پائے۔ ان کو جوش دلانے کی کوشش کی۔ محل والوں نے آواز دی، اے عربو، ہم نے تمہاری 3 شرطوں میں سے ایک کو قبول کر لیا ہے، لہذا تم رک جاؤ۔ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ عرب غالب آ رہے ہیں مسلمان، تو انہوں نے قلعے شرطوں پر کھولنے کا خیال ظاہر کیا۔ ان محلات کے سردار باہر نکلے، پھر حضرت خالد نے ان محل والوں سے الگ الگ ملاقات کی اور ان کے اس فعل پر ملامت کی، اور ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر افسوس، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا؟ اگر تم عرب ہو تو کس وجہ سے تم اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ اور اگر تم عجمی ہو تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو عدل و انصاف میں نظیر نہیں رکھتی؟ سرداروں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا۔ خالد کو امید تھی کہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے یہ عراقی عرب ضرور اسلام قبول کر لیں گے، لیکن انہیں بے حد تعجب ہوا جب انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا۔ بہرحال حضرت خالد نے اہل ہیرا اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ لکھا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو خالد بن ولید نے عدی بن عدی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبیصہ اور ہیری بن اکال سے کیا ہے۔ یہ اہل ہیرا کے سردار ہیں، اور ہیرا والے اس معاہدے پر راضی ہیں، اور انہوں نے انہیں حکم دیا ان سے 1,90,000 درہم پر معاہدہ کیا ہے، جو ہر سال ان سے ان کی حفاظت کے عوض وصول کیا جائے گا، یعنی مقامی لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ جزیہ وصول کیا جائے گا، جو دنیاوی مال و متاع ان کے قبضے میں ہے، خواہ وہ راہب ہوں یا پادری۔ لیکن جن کے پاس کچھ نہیں، دنیا سے الگ ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ معاہدہ ان کی حفاظت کی شرط پر ہے، اور اگر وہ ان کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکیں تو ان پر کوئی جزیہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی حاکم ان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ اگر انہوں نے اپنے کسی فعل یا قول کے ذریعے سے غداری کی تو یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں لکھا گیا۔ یہ تحریر اہل ہیرا کے حوالے کر دی گئی، مگر جب حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اہل سواد مرتد ہو گئے تو ان لوگوں نے اس معاہدے کی توہین کی اور اس معاہدے پر عمل نہ کیا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا اور لوگوں پر اہل فارس کا تسلط ہو گیا۔ جب حضرت مثنیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں ہیرا کو دوبارہ فتح کیا تو ان لوگوں نے اسی معاہدے کو پیش کیا، مگر حضرت مثنیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان پر دوسری شرط عائد کی۔ پھر جب حضرت مثنیٰ بعض مقامات میں مغلوب ہو گئے، جنگوں میں ان کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا پڑا، تو ان لوگوں نے دوبارہ لوگوں کے ساتھ مل کر کفر اختیار کیا، باغیوں کی اعانت اور معاہدے کی توہین کی، اور اس معاہدے پر عمل نہ کیا۔
پھر جب حضرت سعد نے ہیرا کو فتح کیا تو ان لوگوں نے سابقہ معاہدے پر تصفیہ چاہا، تو حضرت سعد نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک معاہدہ پیش کرو، مگر وہ لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اس پر حضرت سعد نے ان پر خراج عائد کیا اور ان کی مالی استطاعت کی تحقیقات کرنے کے بعد علاوہ موتیوں کے 4 لاکھ کا خراج عائد کیا۔ جب ہیرا فتح ہو گیا تو حضرت خالد نے نماز فتح پڑھی، جس میں 8 رکعات ایک سلام سے ادا کیں، یعنی اکٹھی 8 رکعات پڑھیں۔ اس سے فارغ ہو کر آئے تو کہا جنگ موتا میں جب میں نے لڑائی کی تھی تو اس وقت میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ میں نے کبھی کسی قوم سے جنگ نہیں کی جیسی اس قوم سے جنگ کی ہے جو اہل فارس میں سے ہیں، اور میں نے کسی اہل فارس میں سے کسی سے جنگ نہیں کی جیسی اہل الیس سے کی۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت خالد کی خدمت میں تحائف بھی بھیجے، لیکن حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ وہ تحائف بھی حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار کا سبق دیتے ہوئے ان سب تحائف کو جزیہ میں شمار کر کے قبول کر لیا، اور حضرت خالد کو لکھا کہ یہ تحائف اگر جزیہ میں شامل ہیں تو خیر، ورنہ تم ان کو جزیہ میں شامل کر کے بقیہ رقم وصول کرو، یعنی تحفے کے طور پر یہ چیزیں وصول نہیں کیں بلکہ جزیہ کے طور پہ کیں۔ مسلمانوں نے ہیرا کے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی کا معاملہ کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے ذمہ داروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر لی۔ فتح ہیرا عظیم جنگی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی۔ اس سے مسلمانوں کی نگاہ میں فتح فارس کی امیدیں بڑھ گئیں، کیونکہ عراق اور فارسی سلطنت کے لیے جغرافیائی اور ادبی حیثیت سے اس شہر کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کو اسلامی فوج کے سپہ سالار اعظم نے اپنا مرکز اور صدر مقام قرار دیا، جہاں سے اسلامی افواج کو ہجوم و دفاع اور نظم و امداد کے احکام جاری کیے جاتے تھے، اور قیدیوں کے امور کے نظم و ضبط سے متعلق تدبیر و سیاست کا مرکز بنایا، اور وہاں سے حضرت خالد نے خراج اور جزیہ کو وصول کرنے کے لیے مختلف صوبوں پر عامل مقرر کیے، اور اس طرح سرحدوں پر امراء مقرر کیے تاکہ دشمن سے حفاظت ہو سکے، اور خود یہاں ٹھہر کر نظام امن و استقرار بحال کرنے میں لگ گئے۔ آپ کی خبریں جاگیرداروں اور سرداروں کو ملیں، وہ آپ سے مصالحت کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے دیکھا کہ فتح پا رہے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے مصالحت کر لی۔ سواد عراق اور اس کے اطراف میں کوئی باقی نہ رہا جس نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت یا معاہدہ نہ کر لیا ہو۔ حضرت خالد 1 سال تک ہیرا میں مقیم رہے اور شام کی طرف روانگی سے قبل اس کے بالائی اور زیریں علاقوں میں دورے کرتے رہے، اور اہل فارس بادشاہ بناتے رہے اور معزول کرتے رہے، یعنی اس کے مقابلے میں اہل فارس نے کیا کیا، وہاں صرف بادشاہ بنتے رہے اور معزول ہوتے رہے۔ جب عراق کی فضا سازگار ہو گئی اور ہیرا اور دجلہ کے درمیان عرب علاقوں سے فارسی حکومت کے ختم ہو جانے سے پیچھے سے خطرہ باقی نہ رہا، تو حضرت خالد نے براہ راست ایران پر حملہ آور ہونے کا عزم کر لیا، اور اس دوران میں اردشیر کسریٰ کے مر جانے سے ایرانی حکومت خلفشار کا شکار ہوئی۔ ان کے درمیان اس کے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں سخت اختلاف رونما ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد نے ان کے بادشاہوں اور امراء و خاص لوگوں کو خط لکھے۔ ان بادشاہوں کو تحریر کرتے ہوئے فرمایا، خالد بن ولید کی جانب سے بادشاہان فارس کے نام، اما بعد، اللہ ہی کے لیے تمام حمد ہے، جس نے تمہارے نظام کو توڑ دیا، تمہاری چال ناکام کر دی، تمہارے اندر اختلاف برپا کر دیا، تمہاری قوت کمزور کر دی، تمہارے مال چھین لیے، تمہارے غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیا۔ لہٰذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے، اسلام قبول کرو، محفوظ و مامون رہو گے،
یا پھر معاہدہ کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو معاہدہ کر لو صلح کا اور جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے، ورنہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایسی فوج لے کر تمہارے پاس آؤں گا جو موت سے ایسی ہی محبت کرتی ہے جس طرح تم زندگی سے محبت رکھتے ہو، اور آخرت میں اتنی ہی رغبت رکھتے ہیں جتنی رغبت تمہیں دنیا سے ہے۔ اور ایرانی عمال و امراء کو خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا، خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے امراء کے نام۔ یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے ایرانی عمال و امراء کے نام ہے۔ تم لوگ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، یا جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، ورنہ یاد رکھو کہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جو موت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنی تم شراب نوشی کے۔ ہیرا کی فتح سے، عراق کو فتح کرنے اور اس کو اسلامی سلطنت کے تابع کرنے سے متعلق حضرت ابوبکر کی آرزوؤں کا ایک حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، جو ایران پر براہ راست حملہ آور ہونے کی تمہید تھی۔ حضرت خالد نے اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کی اور تھوڑے ہی مدت میں ہیرا تک پہنچ گئے، کیونکہ عراق کے خلاف آپ کی مہم کا آغاز محرم 12 ہجری میں معرکہ کاظمہ سے ہوا، اور اسی سال ربیع الاول 12 ہجری میں ہیرا فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ انبار یا ذات العیون کا ذکر ہے جو 12 ہجری میں ہوئی۔ ایرانی فوج ہیرا کے بالکل قریب انبار اور عین التمر میں خیمہ زنہ ہو چکی تھی۔ انبار بھی بلخ کے قریب ایک شہر ہے۔ اس کی انبار کی وجہ تسمیہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں انبار غلہ و سامان رکھنے کی کوٹری کو کہتے ہیں، اور اس شہر کو انبار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں بکثرت موجود تھیں۔ عین التمر انبار کے قریب کوفہ کے مغرب میں واقع ایک شہر ہے۔ لکھا ہے کہ اسلامی فوج کو ان مقامات میں ایرانی فوج کی موجودگی سے سخت خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ ان حالات میں اگر حضرت خالد بن ولید خاموشی سے ہیرا میں بیٹھے رہتے اور باہر نکل کر ایرانی فوجوں کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس علاقے یعنی ہیرا جسے مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جو انتہائی مشقت کے بعد ان کے ہاتھ آیا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے فوج کو تیار ہونے کو حکم دیا۔ ہیرا اور اس کے گرد و نواح میں جب حالات قابو میں آ گئے اور امن بحال ہو گیا تو حضرت خالد نے ہیرا پر حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی کو اپنا نائب مقرر کر کے خود حضرت ایاز بن غنم کی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ایاز بن غنم کو حضرت ابوبکر صدیق نے شمال سے عراق کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا، اور انہیں حضرت خالد بن ولید سے جا ملنے کا حکم دیا تھا۔ انبار کے لشکر کا سپہ سالار صحابات کا رئیس شیرازاد تھا۔ وہ اپنے زمانے میں بڑا عقل مند، معزز اور عرب و عجم میں ہر دل عزیز عجمی تھا۔ صحابات بھی مدائن میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ اہل انبار قلعہ بند ہو گئے، اور ان لوگوں نے قلعے کے ارد گرد خندق کھودی ہوئی تھی جس کو پانی سے بھر دیا گیا تھا، اور یہ خندق قلعے کی دیوار کے بہت قریب تھی۔ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے قریب بھی ہوتا تو قلعے کی دیوار پر متعین مخالف سپاہی زبردست تیر اندازی سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ حضرت خالد نے اپنے لشکر کے اگلے حصے کو لے کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے خندق کے اطراف ایک چکر لگایا، قلعہ کے دفاعی انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی خداداد فراست سے ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت خالد اپنے تیر اندازوں کے پاس گئے اور 1000 تیر انداز منتخب کیے جو بہت اچھے نشانہ باز تھے۔
اور ان کو ہدایت کی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اصول جنگ سے بالکل ناآشنا ہیں، تم لوگ صرف ان کی آنکھوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بناؤ اور اس کے سوا کہیں اور نہ مارو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک ساتھ تیر چلائے اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس روز تقریباً 1000 آنکھیں پھوٹ گئیں۔ اسی لیے یہ جنگ ذات العیون کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی آنکھوں والی جنگ۔ دشمنوں میں شور مچ گیا کہ اہل انبار کی آنکھیں جاتی رہیں، لیکن اس پر بھی حاکم انبار نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے سے پس و پیش کی، تو حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے کچھ کمزور اور نڈھال اونٹ لے کر خندق کے تنگ ترین مقام پر آئے، پھر اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیا خندق میں، جس سے وہ بھر گئی اور ان جانوروں سے ایک پل بن گیا۔ اب مسلمان اور مشرکین خندق میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ یہ دیکھ کر دشمن پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ چنانچہ حاکم انبار شیعہ زاز نے پھر حضرت خالد بن ولید سے صلح کے لیے مراسلت کی اور درخواست کی کہ مجھ کو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ، جن کے ساتھ سامان وغیرہ کچھ نہ ہو، یہاں سے نکلنے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو منظور کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو مورخ اور سیرت نگار حضرت خالد پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت خالد وحشت و بربریت کا بازار کرم رکھتے تھے اور قتل و غارت گری کیے جاتے تھے، ان کے لیے قابل غور ہے کہ سخت ترین جنگ کرنے اور بار بار صلح کی پیشکش کو بھی قبول نہ کرنے کے باوجود اس پر غلبہ پا لیا دشمن پہ، اور اس نے جب یہاں سے جانے کی اجازت مانگی تو پھر 3 دن کا سامان رسد ساتھ لے کر جانے کی اجازت بھی دے دی اور کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ظلم کیا کرتے تھے۔ جب شیرہ زاز نے یہاں سے جان بچا کر بہمن جازویہ کے پاس پہنچا اور اس کو واقعات سے مطلع کیا تو اس نے شیرہ زاز کو ملامت کی، اور اس پر شیرہ زاز نے کہا کہ میں وہاں ایسے لوگوں میں تھا جو عقل سے عاری تھے اور جو عربوں کی نسل سے تھے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلکہ اہل انبار میں سے عرب قبیلے کے لوگوں کی طرف اشارہ تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ شیرہ زاز نے کہا میں نے سنا کہ مسلمان اپنی جانوروں کی پرواہ کیے بغیر ہم پر حملہ آور ہیں، اور جب بھی کوئی قوم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہم پر حملہ آور ہیں، اور جب بھی کوئی قوم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کام کرے تو فتح اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب ان سے ہماری فوج کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے ہمارے قلعے اور زمین لشکر میں سے 1000 آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کو اور سب مسلمانوں کو انبار کے حالات کے بارے میں اطمینان ہو گیا اور اہل انبار بھی بے خوف ہو کر باہر آ گئے، تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ لوگ عربی زبان لکھتے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کی ہی ایک قوم ہیں، اور ہم یہاں ان عربوں کے پاس آ کر اترے تھے جو ہم سے پہلے یہاں آباد تھے، اور وہ پہلے عرب بختہ نصر کے عہد میں آئے تھے جب اس نے عربوں کو آباد ہونے کی اجازت دی تھی، اور پھر یہیں رہ پڑے۔ حضرت خالد نے پوچھا تم نے لکھنا کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنا عربی قبیلہ بنو ایاد سے سیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے انبار کے اطراف کے لوگوں سے بھی صلح کر لی۔ پھر جنگ عین التمر یہ بھی 12 ہجری میں لڑی گئی، اس کا ذکر ہے۔ جب حضرت خالد انبار کی فتح سے فارغ ہوئے اور وہ مکمل طور پر آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے اس کے قریبی علاقہ عین التمر کا قصد کیا، جو عراق اور صحرائے شام کے درمیان صحرا کے کنارے واقع ہے۔ انبار سے عین التمر تک پہنچنے میں 3 دن لگے۔
ایرانیوں کی طرف سے وہاں کا حاکم مہران بن بہزام تھا۔ وہ عجمیوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ایرانی فوج کے علاوہ عرب کے مختلف بدوی قبائل بھی وہاں موجود تھے، جن کا سردار عقا بن ابی عقا تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت خالد کے متعلق سنا تو عقا نے مہران سے کہا، عربوں سے جنگ کرنا خوب جانتے ہیں، بس ہمیں اور خالد کو چھوڑ دو۔ اس کو یہ ظلم تھا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، ہمیں پتہ ہے۔ مہران نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے کہ عربوں سے لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہو جیسے ہم عجمیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں۔ اس طرح اس نے عقا کو دھوکہ دیا اور اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا، اور اس نے کہا، تم ان سے لڑو، اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب عقا حضرت خالد کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو عجمیوں نے عقا کے متعلق انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے مہران سے کہا، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تم مجھ سے یہ بات کرو؟ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے وہی چاہا جو تمہارے لیے بہتر اور مسلمانوں کے لیے برا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس وہ بندہ آ رہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں تک کو قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا، بڑے زبردست سپر سے لا رہے ہیں اور تمہاری شوکت و سطوت کو روند کر رکھ دیا ہے۔ بس میں نہ تو عقا کو ان کے مقابلے میں بطور ڈھال میں نے تو عقا کو ان کے مقابلے میں بطور ڈھال استعمال کیا ہے۔ اگر ان کو خالد کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو یہ فتح تمہاری ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو تم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے مگر اس حال میں کہ وہ کمزور پڑ چکے ہوں گے، پھر ہم ان سے جنگ کریں گے تو ہم طاقتور اور وہ کمزور ہوں گے۔ یہ بات سن کر انہوں نے مہران کی رائے کی برتری کا اعتراف کر لیا۔ مہران وہیں عین التمر میں مقیم رہا اور عقا نے حضرت خالد کے مقابلے کے لیے راستے میں پڑاؤ ڈال لیا۔ عقا بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا کہ حضرت خالد نے بذات خود اس پر حملہ کر دیا اور اسے قید کر لیا، اور اس کا لشکر بغیر لڑائی کے شکست کھا کر بھاگ گیا، اور ان میں سے اکثر کو قید کر لیا گیا۔ جب یہ خبر مہران تک پہنچی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا اور انہوں نے قلعہ چھوڑ دیا۔ جب شکست کھانے والے اس قلعہ تک پہنچے، اس میں پناہ لی اور حضرت خالد نے ان کا محاصرہ کر لیا، جس پر انہوں نے حضرت خالد سے مان طلب کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے انہیں قیدی بنا لیا، اور عقا اور جو لوگ اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور جو قلعہ میں تھے ان کو قید کر لیا، اور جو سامان قلعہ میں موجود تھا اس کو بطور غنیمت لے لیا۔ آپ نے ان کے کلیسیا کے اندر 40 لڑکوں کو پایا جنہیں عیسائیوں نے گروی بنا لیا تھا۔ یہ لڑکے بیشتر عربی نژاد تھے۔ ان کو اسلامی تاریخ میں اس لیے اہمیت حاصل ہے ان لڑکوں کو کہ ان کی اولاد میں سے ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس عہد میں اور بعد کے عہد کی تاریخ پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان لڑکوں میں محمد بن سیرین کے والد سیرین، موسیٰ بن نصیر کے والد نصیر، اور حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام حمران بھی شامل تھے۔ سیرین عراق کے رہنے والے تھے، معرکہ عین التمر میں قیدی ہوئے اور حضرت انس بن مالک کے غلام بنے۔ وہ بہت بڑے صناع تھے، انہوں نے حضرت انس سے مکاتبت کرتے ہوئے آزادی حاصل کر لی تھی۔ ان کے بیٹے کا نام محمد بن سیرین تھا جو مشہور تابعی تھے اور تفسیر اور حدیث اور فقہ اور تعبیر الرؤیا وغیرہ فنون میں امام تھے۔ یہ محمد بن سیرین ان کے بیٹے تھے جو جنگ میں قیدی بنائے گئے تھے اور پھر بعد میں آزادی لے لی انہوں نے۔ پھر نصیر تھے، یہ موسیٰ بن نصیر کے والد تھے، یہ بنو امیہ کے قیدیوں میں سے تھے۔ بنو امیہ کے کسی شخص نے انہیں آزاد کروایا تھا۔ یہ اپنے بیٹے موسیٰ کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ میں شہرت پائی اور طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر اسپین میں اسلامی حکومت قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ پھر حمران بن ابان بھی معرکہ عین التمر کے قیدیوں میں سے تھے، یہ یہود میں سے تھے۔
انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عثمان نے انہیں آزاد کروا دیا۔ حضرت عثمان کا خاص قرب پانے والے تھے۔ 41 ہجری میں یہ کچھ عرصے کے لیے بصرہ کے حاکم بنے اور بعد میں بنو امیہ کی حکومت میں بڑا نام پیدا کیا۔ حضرت خالد نے فتح کی خوشخبری اور خمس حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیا۔ انبار اور عین التمر کی فتح کے بعد خالد نے ولید بن عقبہ کو خمس دے کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ خالد نے ان کے احکام نظر انداز کرتے ہوئے ہیرا اس لیے چھوڑا اور انبار اور عین التمر پر اس لیے چڑھائی کی کہ انہیں ہیرا میں قیام کیے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے ہدایت دی تھی وہاں انتظار کرنا ہیرا میں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا، اسی کو بہتر سمجھا ان حالات میں، اور 1 سال پورا، اور ایاز کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کب دومت الجندل سے فارغ ہو کر خالد کی مدد کے لیے ہیرا پہنچتے ہیں۔ دیر ہو گئی تھی، ایاز وہاں پہنچ نہیں رہے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی ایاز کی سست روی سے تنگ آ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ اگر دشمن کو خالد کے ان کارناموں کی اطلاعات ملتی رہتیں جو انہوں نے عراق میں انجام دیے تو یقیناً وہ ایاز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو سخت زخم پہنچاتے۔ پھر جنگ دومت الجندل، یہ بھی 12 ہجری کی ہے۔ دومت الجندل دمشق سے 5 راتوں اور مدینہ سے 15 راتوں کی مسافت پر ایک شہر ہے، یعنی اس زمانے کے جو سفر کے ذرائع تھے اس کے مطابق شام کا یہ شہر مدینہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ایاز بن غنم جنہیں حضرت ابوبکر نے دوما کی طرف بھیجا تھا، انہیں طویل مدت تک دشمن کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ حضرت خالد سے نہ مل سکے۔ جب حضرت خالد نے ولید بن عقبہ کو عین التمر کی فتح کی خبر دے کر حضرت ابوبکر کی خدمت میں روانہ کیا تو حضرت ابوبکر کو ایاز کے بارے میں پریشانی ہوئی، چنانچہ آپ نے ولید بن عقبہ کو ایاز کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ جب ولید بن عقبہ حضرت ایاز کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ایاز نے دشمن کو گھیر رکھا ہے اور دشمن نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کا راستہ بھی روک رکھا ہے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت ایاز سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثرت تعداد کے مقابلے میں ایک عقل کی بات زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے پاس قاصد بھیجیے اور ان سے مدد طلب کیجیے۔ حضرت ایاز کے لیے ولید کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ انہیں دومت الجندل پہنچے ہوئے سال بھر ہو چکا تھا اور ابھی تک فتح کی کوئی شکل نہ نظر آتی تھی۔ حضرت ایاز نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کا قاصد مدد طلب کرنے کے لیے حضرت خالد کے پاس پہنچا تو اس وقت عین التمر فتح ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت ایاز کے نام ایک مختصر خط دے کر قاصد کو فوراً واپس کر دیا کہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو جائے۔ خط میں لکھا تھا کہ تھوڑا ٹھہریں، سواریاں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں جن پر شیر سوار ہوں گے اور تلواریں چمک رہی ہوں گی اور لشکر فوج در فوج پہنچ رہے ہوں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کی دومت الجندل روانگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت خالد عین التمر کی فتح سے فارغ ہوئے تو اس میں اویم بن کاہل اسلمی کو نگران مقرر کیا اور خود اپنی فوج کو جو عین التمر میں تھی لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ 300 میل کا یہ فاصلہ حضرت خالد بن ولید نے 10 روز سے بھی کم عرصے میں طے کیا۔ اہل دوما کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل سے مدد طلب کی۔ یہ قبائل اپنے ساتھ کئی اور قبائل کو ملا کر دومت الجندل پہنچے اور ان کی تعداد اس وقت سے کئی گنا زیادہ تھی جب 1 سال قبل حضرت ایاز ان کی سرکوبی کے لیے پہنچے تھے۔ دومت الجندل کی فوج 2 بڑے حصوں میں منقسم تھی۔ فوج کے 2 سردار تھے، ایک عقیدر بن عبد الملک اور دوسرا جودی بن ربیعہ۔ جب ان کو حضرت خالد کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا
عقیدر نے کہا کہ میں نے خالد کو خوب جانتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی شخص اقبال مند نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے۔ جو قوم خالد سے مقابلہ کرتی ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ، ضرور شکست پاتی ہے۔ تم لوگ میرے مشورے پر عمل کرو اور ان لوگوں سے صلح کر لو۔ مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس پر عقیدر نے کہا میں خالد کے ساتھ لڑنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اس کی اطلاع خالد کو ہو گئی۔ انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے عاصم بن عمر کو بھیجا۔ صلح کے لیے راضی نہیں ہوا تو بلکہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، آدمی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ عاصم نے عقیدر کو جا پکڑا۔ اس نے کہا تم مجھے اپنے امیر خالد کے پاس لے چلو۔ جب وہ حضرت خالد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے عقیدر کو قتل کروا دیا اور اس کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ ہے کہ قیدی بنایا، قتل کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدر کو قید کرنے کے بعد کیوں قتل کیا گیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ حضرت خالد کو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کی طرف روانہ کیا تھا۔ آپ اس کو قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس سے معاہدہ لکھوایا تھا، لیکن اس نے اس کے بعد بدعہدی کی اور اس نے مدینہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ جس وقت عقیدر کو حضرت خالد کے دومت الجندل آنے کی اطلاع ملی تو یہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ کر نکل گیا۔ حضرت خالد کو دومت الجندل کے راستے میں سے خبر ملی، جیسے بیان ہوا ہے۔ آپ نے عاصم بن عمر کو اس کے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی سابقہ خیانت کی وجہ سے حضرت خالد نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی خیانت و غداری کی وجہ سے اسے ہلاک کیا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے قید کر کے مدینہ بھیج دیا گیا تھا اور حضرت عمر کے عہد میں اسے رہائی ملی اور مدینہ سے عراق چلا گیا۔ وہ عین التمر کے ایک مقام دوما ہی میں قیام پذیر ہوا اور آخر تک وہیں رہا۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ اہل دوما سے لڑائی کا واقعہ ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ حضرت خالد آگے بڑھ کر دوما پہنچے۔ حضرت خالد نے دوما کو اپنی اور حضرت ایاز کی فوج کے وسط میں لے لیا۔ نصرانی عرب جو اہل دوما کی امداد کے لیے آئے تھے وہ قلعے کے اطراف میں بیرونی جانب تھے، کیونکہ قلعے میں ان کی گنجائش نہیں تھی۔ جب حضرت خالد اطمینان سے صف آرائی کر چکے تو دوما کے سرداروں نے قلعہ سے نکل کر حضرت خالد پر حملہ کر دیا۔ دونوں فریقوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر حضرت خالد اور حضرت ایاز نے اپنے مد مقابل کو شکست دی۔ حضرت خالد نے ایک سردار جودی اور حضرت اقرا بن حابس نے ودیہ کو گرفتار کر لیا جو قبیلہ کلب کا سردار تھا۔ باقی لوگ پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئے، مگر قلعے میں کافی گنجائش نہیں تھی۔ جب قلعہ بھر گیا تو اندر والوں نے بہت سے لوگوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کا دروازہ بند کر لیا، جس کی وجہ سے باہر کے لوگ حیران و پریشان پھرنے لگے۔ عاصم بن عمر نے کہا اے بنو تمیم، اپنے حلیف قبیلہ کلب کی مدد کرو اور ان کو پناہ دو، کیونکہ تمہیں ان کی مدد کا ایک ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر بنو تمیم نے ان کی مدد کی۔ اس روز عاصم کے امان دینے کی وجہ سے کلب قبیلے کی جان بچ گئی۔ حضرت خالد نے قلعے کی طرف پسپا ہونے والوں کا پیچھا کیا اور اتنے آدمی قتل کیے کہ ان کی لاشوں سے قلعے کا دروازہ مسدود ہو گیا۔ پھر جودی اور اس کے ساتھ باقی قیدیوں کو بھی قتل کر دیا۔ صرف کلب کے قیدی بچ گئے، کیونکہ عاصم اور اقرا اور بنو تمیم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو امان دی ہے۔ پھر حضرت خالد قلعے کے دروازے پر مسلسل چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ اس کو توڑ کر دم لیا۔ مسلمان قلعے میں گھس گئے، جنگجوؤں کو قتل کیا گیا اور 9 عمروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے اقرا بن حابس کو انبار واپس جانے کا حکم دیا اور خود دومت الجندل میں قیام کیا۔ دومت الجندل کے فتح ہونے سے
مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا، کیونکہ دومت الجندل ایسے راستے پر واقع تھا جہاں سے 3 سمتوں میں اہم راستے نکلتے تھے۔ جنوب میں جزیرہ نمائے عرب، اور شمال مشرق میں عراق، اور شمال مغرب میں شام۔ طبی طور پر یہ شہر حضرت ابوبکر اور آپ کی فوج کی توجہ اور اہتمام کو مستحق تھا، جو عراق میں برسر پیکار تھی اور شام کی سرحدوں پر کھڑی تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضرت ایاز نے دومت الجندل سے حرکت نہ کی، بلکہ وہاں ڈٹے رہے اور حضرت خالد کے وہاں پہنچنے کا انتظار کیا۔ اگر دومت الجندل مسلمانوں کے قبضے میں نہ آتا تو عراق میں اس مسلم فوجوں کے لیے خطرات کا سامنا تھا۔ پھر جنگ حسید اور خنافس کا ذکر ہے۔ حسید جو ہے کوفہ اور شام کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ خنافس عراق کی طرف انبار کے قریب ایک جگہ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید دومت الجندل میں مقیم تھے اور عجمی بدستور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، حضرت خالد کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ عکا کے انتقام کے جوش میں جزیرے کے عربوں نے عجمیوں سے ساز باز کر لی تھی، چنانچہ بغداد سے زر مہر اور اس کے ساتھ روزبہ انبار کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں نے حسید اور خنافس پر ملنے کا وعدہ کیا۔ ہیرا میں حضرت خالد بن ولید کے نائب حضرت کاکا بن عمر نے یہ خبر سنی تو آپ نے اب عابد بن فدکی کو حسید کی طرف پہنچنے کا حکم دیا اور عروہ بن جاد کو خنافس کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید دوما سے ہیرا واپس آئے تو آپ کو بھی اس کی اطلاع ملی۔ حضرت خالد کا مدائن پر چڑھائی کا ارادہ تھا، مگر یہاں پہنچ کر جب ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت کاکا بن عمر اور ابو لیلہ کو روزبہ اور ضرب مہر کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس امراء القیس کلبی کا خط آیا۔ یہ قبیلہ قضاء اور کلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں یہ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے۔ ان کا خط آیا کہ حذیل بن عمران نے مسیخ میں اور ربیہ بن بجیر نے سنی اور بشر میں فوجیں جمع کی ہیں۔ یہ لوگ عکا کے انتقام کے جوش میں روزبہ اور زرمہر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید نے ہیرا پر حضرت ایاز بن غنم کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے خنافس جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جس سے قاقا اور ابو لیلہ گئے تھے۔ آپ عین التمر میں ان دونوں سے مل گئے۔ یہاں آ کر آپ نے حضرت کاکا اور کاکا کو امیر فوج بنایا اور ان کو حسید کی طرف روانہ کیا اور ابو لیلہ کو خنافس کی طرف بھیجا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ دشمنوں اور ان کے بھڑکانے والوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرو، اور اگر وہ جمع نہ ہوں تو اسی حالت میں ان پر حملہ کر دو۔ حضرت کاکا نے جب دیکھا کہ زرمہر اور روزبہ کوئی حرکت نہیں کر رہے تو انہوں نے حسید کی طرف پیش قدمی کی۔ اس طرف کی عربی و عجمی فوجوں کا سردار روزبہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کاکا اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے زرمہر سے مدد طلب کی۔ زرمہر نے اپنی فوج پر نائب مقرر کیا اور بذات خود روزبہ کی مدد کے لیے آیا۔ حسید میں دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا، بڑی شدت کی جنگ ہوئی۔ اللہ نے عجمیوں کی بہت بڑی تعداد کو قتل کرایا۔ قاقا نے زرمہر کو قتل کیا اور روزبہ بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حسید کے بھاگے ہوئے لوگ خنافس میں جا کر جمع ہو گئے۔ جنگ خنافس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو لیلہ اپنی فوج اور جو کمک ان کے پاس آئی تھی ان کو لے کر خنافس کی طرف نکلے۔ حسید کا شکست خوردہ لشکر زرمہر کے نائب کے پاس پہنچا۔ جب اس کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خنافس چھوڑ کر سب کے ساتھ مسیخ بھاگ گیا۔ وہاں کا افسر حذیل تھا۔
خنافس کی فتح کے لیے ابو لیلہ کو کچھ دشواری پیش نہ آئی۔ ان تمام فتوحات کی اطلاع حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ جنگ مسیخ، حضرت خالد بن ولید کو اہل حسید اور اہل خنافس کے بھاگنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت کاکا ابو لیلہ، عابد اور عروہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان کو ایک رات ایک وقت مقرر کر کے مسیخ پر ملنے کا وعدہ کیا۔ مسیخ حوران اور قلد کے درمیان واقع ہے۔ حوران بھی دمشق کے قریب ایک وسیع علاقہ ہے جہاں بے شمار بستیاں اور کھیت ہیں۔ حضرت خالد بن ولید عین التمر سے مسیخ روانہ ہوئے اور مقررہ رات کو طے شدہ وقت کے مطابق حضرت خالد بن ولید اور ان کے افسروں نے مسیخ پر ایک دم حملہ کر دیا اور حذیل، اس کی فوج اور تمام پناہ گزینوں پر تین اطراف سے حملہ کر دیا اور حذیل چند لوگوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس جنگ کے دوران دو ایسے مسلمان اسلامی فوج کے ہاتھ مارے گئے جو مسیخ میں مقیم تھے اور جن کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عطا کیا ہوا امان نامہ بھی تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کا خون بہا ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو ان کے اس فعل کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت عمر بڑے پرجوش تھے کہ کیوں مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو مسلمان دشمن کی سرزمین میں دشمن کے ساتھ قیام پذیر ہوں گے ان کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حسن ہو جاتا ہے۔ تاہم حضرت ابوبکر نے ان کی اولاد کی پرورش اور ان کا خیال رکھنے کی متعلق وصیت بھی فرمائی۔ سنی اور زمیل کا واقعہ۔ زمیل ایک مقام ہے، اس کی ایک نام بشر بھی آتا ہے، یہ سنی مقام کے ساتھ ہے۔ عکا جو مارکہ عین التمر میں مارا گیا تھا، اس کے انتقام کے جوش میں ربیعہ بن بجیر اپنی فوج کو لے کر سنی اور بشر میں اترا اور حضرت خالد نے مسیخ کے مارکے کو سر کر کے کاکا اور ابو لیلہ کو اپنے آگے روانہ کر دیا اور ایک رات مقرر کر کے طے کیا کہ ہم سب مسیخ کی طرف یہاں بھی 3 مختلف سمتوں سے دشمن پر حملہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد مسیخ سے چل کر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے زمیل آئے۔ حضرت خالد نے سنی سے آغاز کیا، یہاں ان کے دونوں ساتھی بھی ان سے مل گئے۔ ان تینوں نے رات کے وقت تینوں اطراف سے ربیعہ کی فوج پر اور ان لوگوں پر جو بڑی شان سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے شب خون مارا اور تلواریں سونت کر ان کو ایسا صفایا کیا کہ کوئی بھاگ کر کہیں خبر بھی نہ دے سکا۔ ان کی عورتیں گرفتار کر لی گئیں۔ بیت المال کا خمس حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیا گیا اور باقی مال غنیمت مسلمان لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ حذیل، جس نے جنگ مسیخ میں بھی شکست کھا کر جان بچائی تھی، وہ حسب وعدہ ربیعہ بن بجیر کی فوج میں شامل ہوا۔ اب پھر اس نے بھاگ کر زمیل میں عتاب کی پاس پناہ لی۔ عتاب ایک عظیم شان لشکر کے ساتھ بشر میں قیام پذیر تھا۔ اس سے پہلے کہ اس تک ربیعہ کے خاتمے کی خبر پہنچتی، حضرت خالد نے اس پر بھی 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ اس مارکے میں بھی کثرت سے آدمی قتل ہوئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت خالد نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور خمس حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت خالد بشر سے قریب ایک مقام رضاب کی طرف مڑے۔ وہاں کا افسر ہلال بن عقا تھا۔ اس کی فوج کو جب حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اس سے الگ ہو گئی۔ مجبوراً ہلال وہاں سے بھاگ نکلا اور مسلمانوں نے بغیر کسی دقت کے رضاب کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر جنگ فراز کے بارے میں آتا ہے۔ فراز بصرہ اور یمامہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں شام، عراق اور جزیرے کے راستے آ کر ملتے ہیں۔ یہ مارکہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ذی قعدہ 12 ہجری میں فراز کے مقام پر ہوا۔ اسی نسبت سے یہ جنگ فراز کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضاب پر قبضہ کر کے فراز پہنچے۔ اس سفر میں حضرت خالد کو بہت سی لڑائیاں پیش آئیں۔ یہاں حضرت خالد رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکے۔ خالد کے
اچانک حملوں اور قبائل کے ان کے مقابلے میں عاجز رہنے کی خبریں عراق بھر میں پھیل چکی تھیں، اور صحرا میں رہنے والے تمام قبائل خوفزدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور ان کی اطاعت قبول کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کے ہمراہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور وہ جہاں بھی پہنچتے وہاں کے باشندے ان سے مصالحت کر لیتے اور ان کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتے۔ آخر وہ فراز پہنچ گئے، جہاں شام، عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔ فراز عراق اور شام کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ اگر ایاز بن غنم کی قسمت ساتھ دیتی اور وہ ابتدائی سے دومت الجندل فتح کر لیتے تو غالباً خالد یہاں تک نہ پہنچتے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا منشا سارے عراق اور شام کو فتح کرنے کا نہ تھا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جو عرب سے ملتی ہیں امن و امان قائم ہو جائے، اور ان اطراف سے ایرانی اور رومی عرب پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ دونوں مملکتیں مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ خالد عراقی قبائل کو مطیع کرنے کی غرض سے انتہائی شمال تک چلے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے بالائی جانب سے شام پر حملہ کرنے کا راستہ کھل گیا۔ ایرانی سرحدوں سے رومیوں پر حملے کا راستہ کھل جانا ایک ایسا معجزہ تھا جس کا خیال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں آ سکا نہ، اور یہ کارنامہ ایسے شخص کے ہاتھوں رونما ہوا جس کی نظیر پیدا کرنے سے عرب اور عجم کی عورتیں واقعی عاجز رہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا۔ فراز میں خالد کو کامل 1 مہینے تک قیام کرنا پڑا۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی جرأت اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مشرقی جانب ایرانی تھے جو ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، مغربی جانب رومی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اگر اس وقت خالد کی جمیل کو تباہ و برباد نہ کیا تو پھر یہ سیلاب روکے گا۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان صرف دریائے فرات حائل تھا۔ ان کے علاوہ چاروں طرف بدوی قبائل آباد تھے جن کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے خالد نے ان کے دلوں میں انتقام کی ایک نہ ختم ہونے والی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس نازک صورتحال سے خالد ناعلم نہ تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ہیرا واپس آ کر اپنی قوت و طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے پھر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ایسا نہ کیا، کیونکہ دشمن کو سامنے دیکھ کر خالد کے لیے صبر کرنا ناممکن تھا، اور ناممکن ہو جاتا تھا۔ طبیعت ایسی تھی ان کی نظروں میں کیا ایرانی اور کیا اہل بادیہ سب قابل تسخیر تھے۔ ان کی عظیم الشان فوجوں کو وہ نہ پہلے کبھی خاطر میں لائے اور نہ آئندہ خاطر میں لانے کو تیار تھے، اس لیے بڑے اطمینان سے لڑائی کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ ادھر رومیوں کو ابھی تک خالد سے واسطہ نہ پڑا تھا اور وہ ان کے حملے کی شدت سے ناواقف تھے۔ جب اسلامی فوجیں فراز میں اکٹھی ہو گئیں اور برابر 1 مہینے تک ان کے سامنے ڈیرے ڈالے پڑی رہیں تو انہیں بہت جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی چوکیوں سے مدد مانگی۔ ایرانیوں نے بڑی خوشی سے رومیوں کی مدد کی، کیونکہ وہ مسلمانوں نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور ان کی شان و شوکت کو تہو بالا کر کے ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ ایرانیوں کے علاوہ تغلب، ایاد اور نمر کے عربی اور نسل قبائل نے بھی رومیوں کی پوری مدد کی، کیونکہ وہ اپنے رؤساء اور سربراہ اشخاص کے قتل کو بھولے نہیں تھے۔ چنانچہ رومیوں، ایرانیوں اور عربی اور نسل قبائل کا ایک لشکر، بہت بڑا لشکر، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم دریا کو عبور کر کے تمہاری طرف آئیں؟ حضرت خالد نے جواب دیا، تم ہی ہماری طرف آ جاؤ، تم لڑنے آئے ہو تو ادھر آ جاؤ۔ چنانچہ دشمن کا لشکر دریا عبور کر کے دوسری جانب اترنا شروع ہوا۔ اس دوران میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی اچھی طرح اور باقاعدہ صفیں قائم کر کے
انہیں دشمن سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ جب لڑائی شروع ہونے کا وقت آیا تو رومی لشکر کے سپہ سالار نے فوج کو حکم دیا کہ تمام قبائل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کس گروہ نے زیادہ شاندار کارنامہ انجام دیا۔ چنانچہ ساری فوج علیحدہ علیحدہ ہو گئی اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں کو گھیر لیں اور انہیں ایک جگہ جمع کر دیں، اس طرح پے در پے حملے کریں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلامی دستوں نے رومی لشکروں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر دیا اور ان پر پرزور حملے شروع کر دیے۔ رومیوں اور ان کے حلیفوں کا خیال تھا کہ وہ قبائل کا علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج کر لڑائی کو زیادہ طول دے سکیں گے، اور جب مسلمان تھک کر چور ہو جائیں گے تو ان پر بھرپور حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر شکست دے دیں گے۔ لیکن ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا اور ان کی تدبیر خود ان پر الٹ پڑی۔ جب مسلمانوں نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر حملے شروع کیے تو وہ ان کی تاب نہ لا سکے اور بہت جلد شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ لیکن مسلمان انہیں کہاں چھوڑنے والے تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور دور تک انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ تمام مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ اس معرکے میں میدان جنگ اور بعد ازاں تعاقب میں دشمن کے 1,00,000 آدمی کام آئے۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے فراز میں 10 دن قیام کیا اور 25 ذی القعدہ 12 ہجری کو انہوں نے اپنی فوج کو واپس ہیرا کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک مصنف اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں پہلی مرتبہ روم و ایران کی دونوں سپر طاقتوں اور ان کے ہم نوا عرب فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی اور بلا شبہ یہ مارکہ تاریخی اور فیصلہ کن مارکوں میں سے رہا۔ اگرچہ اس کو وہ شہرت حاصل نہ ہوئی جو دیگر بڑے مارکوں کو حاصل ہوئی، اس سے کفار کی اندرونی قوت ختم ہو گئی، خواہ وہ ایران سے تعلق رکھتے رہے ہوں یا روم سے یا عرب اور عراق سے۔ عراق میں خالد سیف اللہ نے جو مارکے سر کیے یہ اس کی آخری کڑی تھی۔ اس مارکے کے بعد ایرانیوں کی شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو ایسی جنگی قوت حاصل نہ ہو سکی جس سے مسلمان خوفزدہ ہوں۔ ایک مورخ نے جنگ فراز کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ الیس میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ایرانی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے پیش قدمی جاری رکھی اور بالترتیب امغیشیہ، ہیرا، انبار، عین التمر اور دومت الجندل کو فتح کر لیا اور بالآخر فراز کے مقام تک جا پہنچے۔ فراز دریائے فرات پر واقع ایک شہر تھا جو کہ سلطنت روم کی سرحد سے بہت نزدیک تھا۔ یہاں رومیوں، ایرانیوں اور عیسائی قبائل کا متحدہ لشکر مسلمانوں سے نبرد آزما ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کفار کی اس بھاری جمعیت کو بھی شکست فاش دی۔ فاتح عرب سیدنا خالد بن ولید نے عراق کو 1 سال 2 ماہ میں فتح کر لیا۔ ان کے ساتھ کل 10,000 فوجی تھے اور تقریباً اتنے ہی فوجی دیگر اسلامی سپہ سالاروں کے ساتھ تھے۔ اتنی قلیل فوج نے اس مدت میں جو شاندار کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں بے مثال ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ہر مارکے میں شامل ہوئے، انہیں کسی موقع پر بھی شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب ملا تھا اور آپ نے اس خطاب کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے جو علاقے فتح کیے ان میں اتنا عمدہ بندوبست کیا کہ لوگ ایرانی حکومت کے مقابلے میں عرب حکومت کو پسند کرنے لگے۔ بہرحال عرب کی آخری فتح فراز مقام کی فتح تھی۔ حضرت خالد 10 روز تک فراز میں قیام پذیر رہے، پھر نصف لشکر لے کر شام کے محاذ پر روانہ ہو گئے۔ عراق کی جو فتح ہے اس پر ایک نظر
ڈالتے ہیں، اس بارے میں لکھا ہے کہ عراق پر چڑھائی بہت بڑی کامیابی کی علامت تھی۔ وہاں مسلمانوں نے فارسی افواج کو، جو ان سے تعداد اور سامان حرب میں کہیں زیادہ طاقتور تھیں، پے در پے تباہ کن شکستیں دیں۔ یاد رہے کہ فارسی لشکر اپنے وقت کا سب سے مہلک جنگی لشکر تھا۔ عہد صدیقی کا یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عسکری میدان میں تمام تر کامیابی خالد بن ولید اور ان کے رفقاء و سپہ سالاروں کی مرہون محنت ہے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان فتوحات اور کامیابیوں کو حضرت ابوبکر جیسی عظیم شخصیت کی سرپرستی حاصل تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی فوج کا کوئی بڑے سے بڑا باصلاحیت سپہ سالار ایسے تیقن، یکسوئی اور وفاداری اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جب تک اسے سربراہ مملکت کی ذاتی خوبیوں اور اعلیٰ کردار نے متاثر نہ کیا ہو۔ منکرین اور ارتداد اور بغاوت کی جنگوں سے لے کر فتح عراق کے تمام مراحل کے دوران جس ذاتی نمونے، حسن انتظام اور استقلال کا مظاہرہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا، اس نے امت مسلمہ کے دلوں کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے گرمائے رکھا۔ جہاں ان کے تمام احکامات اور ہدایات جامعیت اور فہم و فراست سے لبریز تھے، وہاں ان کا ذاتی کردار ان سے کہیں زیادہ ممتاز تھا۔ کوئی رہنما استقلال اور اولوالعزمی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا پیش کر سکتا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا جہاں انہوں نے اپنے جاری کردہ احکام اور ضوابط کو ذاتی وقار یا کسی شخصی دباؤ کے سامنے جھک کر تبدیل کیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ باصلاحیت ماتحتوں کی کارگزاری کے لیے اعلیٰ معیار کو قائم رکھنے کے لیے اور اثار و قربانی کے جذبے کو فزوں تر کرنے کے لیے جس حسن ظن اور اعتماد کا نمونہ حضرت ابوبکر نے پیش کیا، اس کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ کیا کوئی ماتحت ایسے رہنما کے احکام کو اپنی جامہ پہنانے میں کوئی کسر اٹھا رکھے گا جو بذات خود اپنے رہنما کے ارشادات و فرمودات اور اقدار کی خاطر انتہائی وفاداری اور بے دریغ قربانی پیش کرنے کا زندہ نمونہ ہو؟ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود تھے۔ سیدنا حضرت خالد کی عسکری قابلیت بجا طور پر ان کو دنیا کے عظیم سپہ سالاروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اپنے مخالفین کے مقابلے میں جن حکمت عرب کے اصولوں کو سیدنا خالد نے اپنایا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سیدنا خالد نے جن اصولوں کو مرتب کیا وہ عسکری تاریخ کے درخشندہ باب ہیں۔ سیدنا خالد کی ہمت طلب منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت اور ان کی فوج کی مسلسل حرکت ان کے سب سے اہم وسیلے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے سیدنا خالد نے قوت برداشت کی آخری حد تک استفادہ کیا، اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ انہوں نے اپنے سپاہ کو کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا جس کو انہوں نے خود نہ جھیلا ہو۔ جہاں خلیفہ اول کو تاریخ اسلام میں ایک ممتاز ترین مقام حاصل ہے، وہاں پر سیدنا خالد بھی ان نامور سپہ سالاروں میں سے سب سے پہلے تھے جو بیرونی علاقوں کو فتح کرنے اور دنیا کے سیاسی اور مذہبی نقشے کو نئی شکل دینے میں حضرت ابوبکر صدیق کے دست راست تھے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے سیاسی اور روحانی رہنمائی میں اور سیدنا خالد کی عسکری قیادت کے ذریعے عراق کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک تند طوفان کی طرح چھا گئے، اب وہ اسی طرح ایک دوسری سلطنت پر دعویٰ کرنے والے تھے، اور وہ مشرقی روما تھا۔ بہرحال یہ کچھ تھوڑا سا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا ہے، بقایا انشاءاللہ آئندہ ہوگا پیش۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کچھ وقت زائد لگے گا۔ یہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا، اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس جلسے کو ببرکت فرمائے۔ شامل ہونے والے جو آ رہے ہیں وہ بھی ان کا سفر بھی خیریت سے ہو، خیریت سے آئیں شامل ہونے کے لیے،
جو ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے کا صحیح طرح توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ 2 سال کے وقفے کے بعد بڑا جلسہ ہو رہا ہے، 3 سال کے بلکہ پچھلے سال ہوا تھا لیکن چھوٹے پیمانے پر، تو مکمل طور پر بڑا جلسہ اب ہو رہا ہے، اس لیے بعض دقتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انتظامی دقتیں ہیں یا جو بھی دقتیں کسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو دور فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔